إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال في مقام آخر: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अम्मा किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक के लिए ख़ास है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन
امام المرسلین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کا پہلا پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے پر تھے اور جس عقیدے کی دعوت دیتے رہے اور ساری زندگی جس عقیدے کا پرچار کیا، اسی عقیدے کو اپنانے سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ ابراہیمی ملت کی پیروی کرو، دین ابراہیم کو اپناؤ، تمہارے لیے کامیابی، عزت، بلندی ابراہیمی بننے کے اندر ہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے جو پوری کائنات کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا بہترین نمونہ اور منبع ہے۔ پچھلے خطبے کے اندر یہ بات ہم نے کی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پکے موحد آدمی تھے، توحید پر کاربند تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد مانگی ہے تو صرف اللہ سے، یعنی زندگی کی ہر مشکل پریشانی اور آزمائش اللہ کے سامنے رکھی ہے، ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا ہے، اور ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ کامیاب بندے کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہوتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ دینا ہوتا ہے، کوئی مزیت فضیلت خوبی سے نوازنا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو آزماتے ہیں، اس کی زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو آزمائش کا لازمی جو یہ ہے کہ انسان آزمائش پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے احسانات پر شاکر رہے۔ ابراہیمی بننے کا دوسرا نسخہ جو ہے، دوسرا طریقہ کار جو ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے انسان کا شکر گزار بن جانا، کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، شکر گزار تھے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمارے لیے یہ سبق ہے
کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد اللہ کے اس بڑی نعمت کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرما دی ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر گزار بن جاؤ۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ اللہ انسان کے دل کو اپنی معرفت عطا کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور چاہے تو ہدایت کی طرف نہ پھیرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اپنی توحید کی طرف پھیر دے، عقیدہ اچھا عطا کر دے، صاف ستھرا خالص عقیدہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کر دے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بنے اور اللہ کی نعمتوں کے قدردان بن گئے۔ تھوڑی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ کے بہت بڑے قدردان تھے۔ آزمائشوں کی چکی میں پچھلے کے باوجود بھی زبان پر ہر وقت اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی بھی مصیبت آئی اپنی زبان سے نہ شکری والا کلمہ ادا نہیں کیا، غلط بات نہیں کی جس سے رب ناراض ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہی ادا کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مشکلات برداشت کر کے سب سے زیادہ شکر اللہ کا ادا کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ ایسی شخصیت آپ کو شاید نظر نہ آئے کہ سب ترین آزمائشوں کے باوجود اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اندر اولاد نہیں دی، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بلکہ اپنا بھروسہ، توکل، اعتماد صرف اپنے رب پہ رکھا ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر جب رب نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی ہے تو پھر بھی زبان پر کیا آیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ یہ تمام تعریفیں، تمام قسم کی شکر گزاری، ہر قسم کی حمد اس رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جس رب نے مجھ ابراہیم بوڑھے کو بڑھاپے کے اندر اسماعیل عطا کیا ہے، اسحاق عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر ساتھ عقیدہ سمجھایا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہی یقین ہے۔ انا کا تقاضا بھی یہی ہے اور لام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میرا رب ہی یقین ہے، دعا کو سننے والا ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ کیا عقیدہ سمجھایا کہ دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ۔ پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور حقیقت میں حاجات کو سننے والا، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے ہی اللہ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دعا سن سکتا ہے، نہ قبول کر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ دعا کس سے مانگی جائے؟ صرف اللہ سے۔ وسیلہ صرف اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ ڈالا جائے، مخلوق کا وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی انسان کا وسیلہ درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو رب بڑھاپے کے اندر، باز پن کی عمر کے اندر اولاد دے سکتا ہے تو وہ جوانی کے اندر کیوں نہیں دے سکتا؟ جوانی کے اندر کی اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اور اگر اللہ دینے پہ آئے تو اللہ بڑھاپے میں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ سمجھے، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر اولاد اللہ نہیں دیتا تو اس میں میاں بیوی قصوروار نہیں ہے، بیوی کا قصور نہیں ہے، خاوند کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے دے نہ دے، اللہ نے کئی اپنے نبیوں کو اولاد نہیں دی۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں، اللہ نے صرف اولاد جناب سیدہ خدیجہ کے بطن سے دی ہے، یا آپ کی لوڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دی ہے۔ باقی جتنی بھی ہے، خواہ وہ عائشہ ہے، حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، زینب ہے، اللہ نے کسی بیوی سے نبی علیہ السلام کو اولاد نہیں دی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے سمجھایا۔ تو آج اگر اولاد نہ ملے، اولاد دیر سے ہو، پریشان نہیں ہونا، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، نہ شکری نہیں کرنی، شکایتیں نہیں کرنی، اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا۔ علاج معالجہ کرے، اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اپنے عقیدے کا خیال کریں، اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا۔ جعلی لوگوں سے بچیں، ایمان کے ڈاکوں سے بچیں، جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، عقیدے پر سوراخ لگا دیتے ہیں، کچرا لگا دیتے ہیں، عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہ اولاد دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا جلا کے دے، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے، یہ اس رب کی مرضی ہے۔ اس لیے بیٹے دے دینا کسی مرد کا کمال نہیں، صرف بیٹیوں کا ہو جانا کسی عورت کا نقص نہیں، بیٹے بیٹیوں دونوں کا نہ ہونا کسی مرد اور عورت کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے آزما رہا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ جب ایسے حالات آ جائیں پھر انبیاء کی سیرت کو پڑھا کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، جناب ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں، تو اللہ رب العالمین انسان کو صبر بھی دیتا ہے، شکر کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولاد ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، صحت بھی دیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں کے نہ شکرے ہیں نہ شکرے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ذرا سی آزمائش آتی ہے، ہم نافرمانیوں کے اوپر آتے ہیں، بلکہ اللہ نعمتیں دیتا ہے عیاشی کرنے کے لیے نہیں، بدماشی کرنے کے لیے نہیں، گنڈا گردی کے لیے نہیں، اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے، نعمت چھین کے بھی آزماتا ہے، نعمت دے کے آزماتا ہے اپنے بندے کو، میرا بندہ کتنا میرا شکر گزار ہے، میرا کتنا قدردان ہے، اس نعمت پر وہ مجھے کتنا پہچانتا ہے، میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس کو آزمائش سمجھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایسے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے، انعامات کا شکر ادا کرے، نہ شکریہ نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دی ہے۔ اچھا اگر نہیں مل رہی یا اللہ نے دے کے واپس لے لیا، چھین لیا،
مال کی تنگی ہو گئی ہے، اولاد نہیں مل رہی، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، اپنی صحت خراب ہو گئی ہے، بیوی کی صحت خراب ہو گئی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اللہ نے آزمانا ہے، اور دنیا آزمائش گاہ ہے۔ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نا، جنت اللہ نے ایسے نہیں دے دی، آزمانا ہے، اللہ نے جھنجھوڑنا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ناشکری کی جائے، اپنی زبان سے ایسے غلط بول بولے جائے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں۔ اور شکر یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ نے نعمت دی ہے، ایمان دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، آسائش دی ہے، سہولت دی ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے دے دی ہے، تو بندہ اللہ کی نافرمانیوں پہ لگا رہے، یہ شکر نہیں۔ زبان سے کہے اللہ کا شکر ہے، لیکن کام اللہ کی نافرمانیوں والے کرے، یہ شکر نہیں ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لغت کی کتاب کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شکر، اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے پورے اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں اپنی صحت کو اللہ کی فرما برداری میں کھپا دوں۔ اللہ نے مجھے جوانی دی ہے تو میرا حق ہے، یہ شکر ہے اس جوانی کا کہ میں اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاروں، اللہ کی فرما برداری میں گزاروں۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اس کا شکر کیا ہے؟ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، مال میں سے اللہ کا حق ادا کیا جائے، مال کو حق حلال طریقے سے کمایا جائے، حرام والے طریقے سے بچا جائے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے شکر کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کو آپ کو خوشی کی خبر پہنچتی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان اپنی سب سے معزز جگہ زمین پہ رکھ دے، رب کی دربار میں، رب کی بارگاہ میں، اور رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اتنا بات ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے اعلان ہے۔ تعذر کا معنی اعلان ہے تمہارے رب کی طرف سے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، حق ہے، وہ پکا ہے، اللہ ضرور ادا کرے گا۔ تم شکر کو ادا کرو، تھوڑا دیا ہے تھوڑے پر شکر ادا کرے، زیادہ دیا زیادہ پر شکر ادا کرے، نہیں دیا پھر بھی شکر ادا کرے، اللہ زیادہ دے۔ اور یہ بات بھی سمجھے، جتنی آزمائش، جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا انسان دین کے اندر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی زیادہ آتی ہے۔ اگر آزمائشیں زیادہ ہو جائے نا، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ، یہ نہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہاں، اللہ کے دربار کو نہیں چھوڑنا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، رب کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اس آزمائش کے بدلے میں مجھے کوئی بہت زیادہ وہ نوازنا چاہتا ہے، زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں نہیں، اللہ آخرت میں دے گا، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا، یہ تو چند دن کا کھیل کود ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اصل اپنے آباد کی زندگی اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، تو اللہ نے آزمائشوں کے بدلے میں جنت رکھی ہے، جنت عطا کرنی ہے اپنے بندوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، یہ جب بھی کیا جائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے، انسان کو ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزار بننا پڑے گا۔ جتنا بندہ زیادہ شکر کرے گا
اللہ اتنا خوش ہوگا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے يَرْضَهْ لَكُمْ، وہ تم پر راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا تم پر. میرا بندہ ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. تو سچا ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزار بننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی صحت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو عافیت عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کو استقامت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اس بندے کا تعلق مضبوط کر دیتے ہیں جو بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگی ہے نا، اپنی اولاد کے لیے بھی سوال کیا ہے، تو وہ بھی اسی لیے کیا ہے اے اللہ یہ میں اپنی ذریت کو، اپنی فیملی کو اس بے آباد جنگل میں، اس بے آباد جگہ میں، غیر آباد جگہ میں بسا کر ان کو جا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں نے ایسی وادی میں اپنی ذریت کو چھوڑا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، جو سرسبز و شاداب نہیں ہے، جو زرخیز نہیں ہے، بلکہ غیر آباد ہے. عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی ذریت کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی بڑی آزمائش ہے. اللہ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا، جب بیٹا ہوا اللہ نے حکم دیا اس کو فلاں جگہ چھوڑ دو، اپنی بیوی کو بھی. اس لیے یہ بڑی سخت آزمائش ہے. جب بیوی سے اولاد ہو جائے فطری طور پر انسان کی اپنی بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. جس بیوی سے اولاد نہ ہو فطری طور پر انسان کی محبت اس سے کم رہتی ہے. جب بیوی سے اولاد ہو جائے، صاحب اولاد بندہ ہو جائے، اس بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. پہلے اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد ہوئی اللہ نے کہا اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اپنی بیوی کو فلاں جگہ چھوڑ دو، فلاں غیر آباد جگہ پہ چھوڑنے آ جاؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اللہ پر دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نہیں کہا اے اللہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، نہیں، فرمایا لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر لیں، تیری بندگی کے پابند بن جائے، تیرے تابع دار بن جائے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ یہ بڑی غیر آباد جگہ ہے، لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی، اس گھر کی محبت ڈال دے. آج ہر مسلمان کا دل مکے کی محبت میں دھڑکتا ہے، بیت اللہ کی محبت میں سرشار ہے. میرا بھی اور آپ سب کا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. لوگ اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وہاں پر حاضری کا موقع عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمیں عمرے کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بڑی مبارک جگہ ہے. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ ان کو پھل دے، ان کو رزق دے پھلوں میں سے. آپ تحقیق کر لیں پوری دنیا کا سب سے بہترین پھل آج بھی اللہ نے وہاں رکھ دیا ہے. حالانکہ وہ وہاں باغات نہیں ہیں پھلوں کے اتنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ پوری دنیا کا بہترین پھل آج بھی مکے کے اندر آتا ہے. خالص پھل. آپ وہاں جا کر پھل دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اصلی پھل ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. پھر فرمایا لعلہم یشکرون، اے اللہ یہ میں ساری نعمتیں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ یہ لوگ شکر گزار بن جائیں، میری اولاد شکر گزار بن جائے، میری ذریت تیرا شکر ادا کرے، تیری عبادت کرے، تیرے دیے ہوئے رزق سے کھائے
اور میرا شکر ادا کرے. میرا یہی مقصد ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری اس دعا کو قبول فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعائیں قبول کی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ابراہیمی بننے کا دوسرا جو نسخہ ہے, دوسرا جو طریقہ ہے, وہ اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, اللہ مجھے اپنا شاکر بندہ بنا لو. اللہم اجعلنی لک شاکرا, اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے, مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت معاذ جو آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں, نبی علیہ السلام ایک دن حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا, فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک, اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور پیارا ہمارے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں, رسول اللہ فرما رہے ہیں, معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ نہیں فرمایا, 2 مرتبہ فرمایا, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تیسری مرتبہ فرمایا معاذ میں تجھے ایک بات کی وصیت کرتا ہوں, پختہ حکم دیتا ہوں, میری اس بات کو پلے سے باندھ لے, میری اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لے. فرمایا اے معاذ کبھی بھی اپنی فرضی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. میں تجھے کلمات سکھلاتا ہوں, دعا سکھلاتا ہوں, جب بھی تو فرضی نماز پڑھے اس ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر, رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو سکھلائی ہے اور فرمایا معاذ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کر. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری مدد کر, میرا تعاون کر, مجھے توفیق دے, میری مدد کر, میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں. بس شکریہ کا, اے اللہ مجھے اپنے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ میری مدد کر, میں تیرے دیے ہوئے انعامات کا کثرت سے شکریہ ادا کروں. وہ حسن عبادت, اللہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں, خوبصورت عبادت کر سکوں, اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. اے اللہ میری معاونت کر, میری مدد فرما, مجھے توفیق عطا فرما. یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو سکھلائی ہے. یہ بھی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے, تمام انبیاء رسول کا سردار بنایا ہے, خاتم النبیین پیغمبر بنایا ہے, تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے, ہمارے نبی رات کے وقت اتنا زیادہ اللہ کے سامنے قیام کرتے, اتنی زیادہ عبادت کرتے, حتی تورمت قدما, اللہ کے پیغمبر کے قدم سوج جاتے تھے, ان کے اوپر سوزش آ جاتی. ایک دن جناب سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, آپ اتنا کیوں زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا اے عائشہ, یا عائش, اے میری عائش. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کو پیار سے عائش بلایا کرتے تھے. افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں, اللہ نے میرے گناہ تو نہیں رکھے, میرا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں تو اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے. میرے عزیز بھائیوں اور میری ماں بہنوں, آج ہمارے اوپر جو آزمائشیں, پریشانیاں اور حالات کی تنگی, رزق کی تنگی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ناشکری قوم بن چکے ہیں. آج تک ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. نعمت یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے, صرف یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تو فتنہ آزمائش ہے. اور یہ جو مال ہے یہ ہماری ضرورت ہے, یہ صرف انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے, گزرانے زندگی کے لیے دینا ہے. کسی کو تھوڑا دے دیا, کسی کو زیادہ دے دیا, یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی مرضی ہے. جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اللہ نے دینا ہی دینا ہے. مال کا مل جانا صرف نعمت نہیں ہے. اور آپ غور کریں, آپ کے جسم میں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں, آپ ایک ایک پر غور کریں, یقین کریں کبھی آپ نے رب کا ناشکری آپ کریں نا.
اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس بندے سے پوچھو، یہ اللہ کی تھوڑی نعمت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بینائی ختم کر دے، نور ختم کر دے، یہ دیکھنا، یہ اتنی جو خوبصورت چیزیں کائنات کے ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بند ہو جائے دکھنا، ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنی ساری جائیداد کروڑوں روپیہ ہم لگا کے، اربوں لگا کے اس نعمت کو واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہے ہم اس نعمت کو واپس نہیں لے سکتے۔ یہ صرف ایک نعمت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، اللہ نے عقل دی ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، جن بیچاروں کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے، جن کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، جو بیچارے راتوں ساری رات سارا دن باہر گندی جگہوں پہ گزار دیتے ہیں، جن کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا، ان کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی ساری نعمتیں آج جو نعمتیں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی یہ سوچی بھی نہیں تھی۔ جتنی نعمتیں اللہ نے آج ہمیں دے دی ہے، جتنا کچھ اللہ آج ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، نہ ان کو یہ دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تنگی نہیں تھی، قسم پرسی نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں غربت نہیں تھی؟ نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کھجوریں، تازہ کھجوریں اور پانی رکھ دیا، بھوکے، سخت بھوکے، پیاس لگی ہوئی ہے اور کھجوریں ملی ہے، سامنے پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ جو کھجوریں اور تازہ پانی ہے نا، اللہ نے قیامت والے دن ان کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ نے ٹھنڈے پانی کے بارے میں اسپیشل سوال کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قیامت والے دن اس کے بارے میں اسپیشل پوچھنا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں، ان کو شمار کرنا شروع کر دے تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں اور احسانات ہیں۔ شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں پہ شاکر بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے برے کام نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ زبان دی ہے، زبان کی نافرمانی سے بچو، یہ زبان پہ شکر ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیا، برے کاموں سے بچو۔ اللہ کے عبادت گزار بندے بنو، فرما بردار بندے بن جاؤ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ زبان سے ہر دم اللہ کا شکر ادا کرو، نہ شکری کے کلمات، نہ شکری کے کام چھوڑو۔ اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اسی سے انسان ابراہیمی بن جاتا ہے۔ اور جب ابراہیمی بن جائے گا، اللہ بلندی بھی عطا کرے گا، اللہ کامیابی بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔